محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں اس کو گزرے ہوئے ابھی چند دن ہوئے. اس کے بعد شعبان کے بعد جو سب سے اہم مہینہ آتا ہے اور اللہ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے اور رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ کلام پاک میں بیان کیا ہے قرآن کی نسبت سے. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر اپنا چوتھا عظیم رکن فرض کیا ہے یعنی روزہ رکھنا. کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ کے بعد رمضان کا روزہ. اور اس روزے کے لیے جس مہینے کو اللہ نے خاص کیا ہے وہ مہینہ رمضان المبارک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا گیا. یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرما دیا. اور اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت اللہ نے محسوس فرمائی، اس کی حکمت اور اس کی مشیت کا جیسا تقاضا رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کے ذریعے حضرت جبریل کے واسطے سے قرآن نازل فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن اپنی امت کو اللہ کے حکم سے بعینی ویسے ہی سنایا جیسا کہ اللہ نے نازل فرمایا تھا. انزل فیہ القرآن، اور اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یعنی قرآن جب پڑھو گے، قرآن سے تعلق رکھو گے، قرآن میں غور کرو گے، اس کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اور محنت کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہدایت بن جائے گا. وبینات من الھدی، اور ہدایت کی بہت سی دلیلیں، واضح دلیلیں اس میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ہدایت کیسے ملے گی، اللہ کے راستے پر ہم کیسے چلیں گے، صراط مستقیم پر ہم کیسے گامزن ہوں گے، قرآن پاک میں وہ تمام طریقے اور تمام چیزیں اللہ نے بیان کر دی. اور اس کے بعد رمضان کی اہمیت کو پھر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَنْ شَهِدَ وَالْفُرْقَانِ، فرمایا بینات من الھدی والفرقان، اور قرآن کے اندر حق اور باطل کو فرق کرنے کی واضح دلیل ہے. آپ حق کو سمجھ سکتے ہیں قرآن پڑھ کر کے، آپ باطل کو، شر کو سمجھ سکتے ہیں قرآن میں غور کر کے. قرآن کے معانی اور مطالب اگر خود نہیں سمجھ سکتے تو علماء سے جو قرآن کے ماہرین ہیں، مفسرین ہیں،
ان سے آپ پوچھ کر کے اس معنی کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو اچھے اور برے دونوں راستے کی تعلیم قرآن میں دے دی ہے کہ اس راستے پر چلو گے جو نبیوں کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، ہمارے نیک اور صالحین بندوں کا راستہ ہے، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ اور ایک شیطان کی پارٹی ہے، حزب الطاغوت کہا ان کو، ان کی پارٹی میں جاؤ گے جو گمراہ ہے، مشرک ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تو وہ گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ دونوں راستہ ہم نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو قرآن کی ایک صفت ہے کہ ہدایت کی تمام دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں کوئی چیز ہماری ہدایت سے متعلق اور ہمارے رسول سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان اور قانون وہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر پہلو پر جو کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے، اور انسان کی زندگی سے متعلق ہر شعبے کو اس میں ذکر کیا جاتا ہے، غور و فکر کر کے ماہرین کو تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑا ملک کا قانون بڑا جامع ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے قانون کو کہتے ہیں سیکولر ملک ہے، سیکولر قانون ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے سینکڑوں مذہب کے لوگوں کو ایک ساتھ ان کی روایات، ان کی عبادات اور ان کی رسومات کو سامنے رکھ کر کے، ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے، باپ دادا کی جو سنسکرتی رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے سب کو ایک ساتھ جوڑا گیا کہ نہ کسی کے مذہب پر آنچ آئے، نہ کسی کے عقیدے میں رکاوٹ ہو، نہ کسی کا دھرم بند کیا جائے۔ ہر آدمی اپنے دھرم، اپنے عقیدہ، اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق ہندوستانی بن کر کے رہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑا جامع دستور، یہ تو انسان کے بنائے ہوئے دستور کو کہا گیا، اور جو قانون اللہ نے بنایا اور اس نے بنایا کن کے لیے؟ اس مخلوق کے لیے بنایا جس کو اس نے پیدا کیا۔ جب پیدا کرنے والا ہی خود قانون بنائے گا اپنے بندوں کے لیے، تو پیدا کرنے والی مخلوق کے بارے میں جانتا اس کے اندر کتنی انرجی ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی طاقت ہے، اور کون سا کام اس سے کرایا جائے گا تو کر لے گا، کون سا کام اس کو کہا جائے گا تو اس کی طاقت سے باہر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں جو بندہ نہ کر سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کسی بھی انسان کے اور کسی بھی جاندار جو مکلف ہے، یعنی انسان اور جنات جن کو اللہ نے عبادت کا مکلف بنایا ہے، اس کی وسعت سے بڑھ کر کے، اس کی طاقت سے بڑھ کر کے اس کے اوپر کوئی حکم اللہ نے نہیں لاگو کیا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم کریم ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر بھی فرمایا کہ چلو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مریض ہو گئے ہو تو روزہ مت رکھنا بیماری کی حالت میں، جس طرح ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لیے روزہ رکھنا مضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکیم اور اس سے بڑھ کر کے طبیب کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ ومن کان منکم مریضا ومن او علی سفر، تم میں سے جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں رکھ لینا، لیکن روزہ تو رکھنا ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر بھی اجازت دی گئی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے جو کہ فرض ہے، کیا گھٹنے میں درد ہے، تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا اور حالت آدمی اپنی سمجھتا ہے تو وہ لیٹ کر کے پڑھ لے، لیکن نماز کو پڑھنا ہے۔ حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر آدمی کو تو حج کرنا نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کی ضرورت سے زائد پیسہ ہے اور اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے، کسی کا بقایا بھی نہیں ہے،
گھر کا کھانے پینے کا پورا نظم ہے کہ اگر وہ سفر پر چلا جاتا ہے 40 دن 45 دن 20 دن 30 دن جتنا بھی اس کو ویزا ملا ہے وہاں رہنے کا اور حج کر سکتا ہے، اتنا گھر بچوں کے لیے کھانے پینے کا چھوڑ کر کے آنے جانے کا کرایہ رکھ کر کے سب اتنی رقم اس کے پاس ہے تو وہ حج کرے۔ جس کے پاس نہیں ہے تو قرضہ لے کے حج نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس قرض ہے تو قرض پہلے ادا کرنا فرض ہے، حج بعد میں فرض ہوگا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی مسئلہ اللہ میاں نے آسان کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس رقم ہے اور اس کا ایک نصاب مقرر کر دیا ہے، ایک مقدار مقرر کر دی ہے کہ تمہارے پاس قرض سے پاک، گھریلو ضروریات سے پاک اور تمہارے کمانے کے جو پاور لوم ہے اور مشینیں ہیں اور سامان ہے ٹریکٹر ہے تمام سے پاک اگر رقم تمہارے پاس ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اور ایک نصاب مقرر کر دیا جس کو 52 تولہ چاندی کہتے ہیں، یعنی اس کی قیمت دے دو یا اس کی رقم دے دو جو 45,000 42 44,000 چاندی کے دام کے آگے بڑھنے گھٹنے سے طے ہوتا ہے ان کے اوپر، اور وہ بھی سال بھر میں اگر اتنی رقم ہے تب اس کو دینا۔ اتنی سہولت اللہ نے اسلام میں دی ہے، تو کوئی بھی عبادت اللہ نے ہمارے اوپر جبرن نہیں رکھی ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عبادت کے لیے جمع کر کے تقریر نہیں فرمائی ہے ترغیب کے طور پر۔ یہ صرف رمضان کا اہتمام ہے، رمضان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریر کروائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اور وہ تقریر آپ نے فرمائی رمضان کے آنے سے ایک روز پہلے، شعبان کے آخری دن یعنی 29 شعبان کو آپ نے تقریر فرمائی صحابہ کے سامنے۔ اللہ کے رسول تقریر زیادہ نہیں کرتے تھے، کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم اللہ کے رسول تقریر کرتے تھے۔ یہ تو ہم لوگ جو جلسے کی بیماری ہم نے پالی ہے، یہ جو جلسے کراتے ہیں ہم لوگ رسمان، یہ بیماری ہماری ہے۔ اسلام تقریروں کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تقریر نہیں کرتے تھے، نہ صحابہ تقریر کرتے تھے، وہ پریکٹیکل آدمی تھے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، میں اس کو بتاؤں گا، بڑی لمبی پورا گویا کہ اسلام میں جو رمضان کے اصول اور اس کی اہمیت اور اس کے جو مقاصد اور جو مراتب اور جو درجات ہیں اللہ کے رسول نے سب بیان کر دیا، جس کو ہم یہ کر سکتے ہیں ایک خلاصہ اور نچوڑ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے، اور سرکش شیاطین جو ہیں ابلیس اور اس کے چیلے چپڑے سب قید کر دیے جاتے ہیں، عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اس کا پہلا 10 دن یعنی پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے، یعنی خوب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جتنی تم عبادت کرو گے اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اس میں تم کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اور اللہ کی رحمت سب سے اہم چیز ہے۔ یہاں تک بڑی رحمت ہے، اللہ نے اتنا زیادہ اللہ رحیم و کریم ہے کہ اس کی رحمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور جنت میں کوئی بھی آدمی چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں جا سکتا، کوئی اپنی عبادت کے بل بوتے پر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے رسول آپ کہیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور رحم کرنے والوں میں آپ سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ یعنی 1 تاریخ سے لے کے 10 تک یہ رحمت کا، اس میں یہ دعا خوب کرنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
اس کے بعد دوسرا جو 10 دن ہے 11 سے لے کر کے 20 تک کا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کے 10 دن۔ جیسے کہ کسی دکان میں سیل لگتی ہے، ہر سامان سستا کر دیا جاتا ہے، تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کے سیل کا ہے، ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، محنت گھٹا دی جاتی ہے، اور تھوڑی سی محنت کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا 700 کم از کم ملنے لگتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی تیاری اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس 10 دن کے اندر جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہو اپنی مغفرت کے لیے، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھی اور سب سے جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں اور تیری معافی چاہتا ہوں۔ یہ 2 لفظ ذرا غور کر لیجیے، معافی چاہتا ہوں یعنی مجھ سے جو بھی غلطی ہو جائے، انسان ہوں، خطا کار ہوں اور خطاؤں کا پتلا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تجھ سے عافیت چاہتا ہوں۔ عافیت کیا ہے؟ میرا جسم صحیح رہے، میرا دماغ صحیح رہے، میرا ہاتھ پار صحیح رہے، نہ فالج ہو، نہ ٹینشن ہو، نہ کینسر ہو، نہ بلڈ پریشر ہو، اور نہ ہارٹ کا مرض ہو، یہ تمام کی تمام، اور گھر میں بھی عافیت ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ رزق میں کمی ہو، نہ گھریلو جھگڑا ہو، نہ ٹینشن۔ عافیت اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو اس کا گھر جنت بن گیا، اس کی دنیا جنت بن گئی۔ جسمانی اعتبار سے عافیت، روحانی اعتبار سے عافیت، کاروباری اعتبار سے عافیت، ارے بھائی سب خیر و عافیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بہتر کوئی دعا نہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ دیکھیے معافی اس میں بھی مانگنے کے لیے کہا گیا۔ جب اللہ بندے سے معافی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی بڑا آدمی، بڑا عہدے دے دار اور ذمہ دار، اس کے سامنے جب آدمی جا کر کے اپنی ضرورت پیش کر کے کچھ تعریف کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ آئے تھے میرے پاس۔ اس کے ایک تسکین ہوتی ہے، یہ تو جھوٹی تعریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جتنی تعریف کی جائے گی اللہ اس سے خوش ہوگا، کیونکہ ہم تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہماری تمام زندگی اللہ کی تعریف میں لگ جائے تب بھی اللہ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے یعنی 21 سے لے کر کے چاند کے دیکھنے تک، یہ تو وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لیلۃ القدر، شب قدر، عزت والی رات کی قرآن کا جیسا دستور اور قانون اور نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے آخرت تک کے لیے، کہ اسی کے ذریعے تمہاری کامیابی ہے اور اسی سے تمہاری ناکامی بھی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر الاخرین، قرآن سے جو تعلق رکھے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتے۔ صحابہ قرآن کے ذریعے عمل کر کے، یہ نہیں کہ قرآن رکھ کر کے اور تھوڑی سی تلاوت کر کے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، جھاڑ پھوٹ تعریف گننے کی کتاب نہیں ہے، مر گئے تو اشارے سوال کتاب نہیں ہے۔ اور شب برات میں جھوٹ کر کے مسجد میں جو بدعت ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور جھوٹ بنا کے قبرستان جاتی، سب بدعت ہیں، یہ سب کی سب کھلی ہوئی بدعت ہے، رسومات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اس رات میں جو ابھی گزری ہے قبرستان میں، اللہ کے رسول زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، وہ بھی آدھی رات میں، ادھر تو مغرب بادے سے لاٹھی لے کے ٹارچ لے کر کے اور جاتے ہیں، اور خوب ہنستے گاتے بجاتے اگربتی پھول ارے مت پوچھیے لے کے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں عبادت کی رات ہے، تماشے کی رات بنا لیتے ہیں، ہم پٹاخہ چھوڑتے ہیں، نوجوان ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں، کہتے ہیں عبادت۔ مزاق جتنا ہم نے اس رات کا بنایا ہے کسی قوم نے نہیں بنایا ہوگا۔ ہولی سے پتھر بنا دیتے، دیوالی سے پتھر بنا دیتے، اور مسجد میں وہ ہنگامہ، وہ شور، اور سجائے جاتے اور سب سمجھتے ثواب کا کام کر رہے۔ ارے نارمل مسجد رکھو، جس کو آنا ہے آ کے تلاوت کر لے، عبادت کر لے، دعا کر لے۔
ادھر تو وہ لائٹ لگاتے اس مسجد میں اس مسجد میں، نوجوان وہ سمجھتے ثواب سمجھ رہے، غلط کام کو ثواب سمجھ کر کے کرتے۔ رمضان کی تیاری کرو گے نہیں بھائی، جس کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے اس کی تو تیاری نہیں، اور ایک رات جس کے بارے میں تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ شب برات کی فضیلت میں ایک جماعت ہے اہل حدیث اور معرب والوں کی، وہ تو قاضی مانتی ہی نہیں، اور بریلوی حضرات اور ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں اس کو اس سے بڑی برکت والی رات مانتے ہیں، اور تقریر کرنے والے تو اس کو شب قدر سے ملاتے تھے، آدھا گھنٹہ تک اثر بات رگڑتے ہیں، یہ فضیلت وہ فضیلت، یہ فضیلت وہ فضیلت، بیچارہ کچھ پڑھ بھی نہیں پاتا، جب نکلتا ہے مسجد سے تو پتا چلا کہ آدھا ہونے والا۔ یہ اچھی رات ہے، اس کے اوپر عبادت کی جائے، جو گزر چکی ہے اب تو سال کے بعد آئے گی۔ سامنے ہمارے جو ہے وہ رمضان کی تیاری ہے، اللہ کے رسول اس مہینے میں اس کی تیاری کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور رمضان کی تیاری کرنے، اور 15 دن 12 دن 13 دن جتنا بھی بچا ہے خوب ذرا کھا پی لیجیے، جتنا اچھا کھا لیجیے تاکہ جسم میں طاقت آ جائے۔ یہ بھی تیاری کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے۔ کتنے رحیم تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان سے پہلے طاقت حاصل کر لو تاکہ اچھی طرح روزہ رکھ سکو۔ منع کیا روزہ رکھنے سے رمضان شعبان کے آخری عشرے میں اور آخری 15 دن میں مت رکھنا روزہ، جس کو عادت ہے ہر مہینہ رکھنے کی وہ رکھے، لیکن روزہ مت رکھنا، خوب کھاؤ، کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، کشمش کھاؤ، جسم میں طاقت پیدا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاقت پیدا کرو تاکہ روزے کے لیے قوت پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔